تنہائی میں پڑھو، گھر پہ پڑھو، نماز شب کے لیے بطور خاص تنہائی میں پڑھو، شب میں پڑھو، تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تم ہو اور خدا۔ مگر واجب نمازیں بن جگہ نا، ان میں تاکید کی گئی کہ جماعت سے پڑھو، بے پناہ تاکید ہے جماعت کی، جماعت کی بے انتہا تاکید ہے، بے انتہا ثواب ہے اور بے انتہا برکتیں ہیں جماعت کی۔ وہ برکتیں جو انسان کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آبرو مند بناتی ہیں، دولت مند بناتی ہیں، ثروت مند بناتی ہیں، اس کا سر افتخار سے بلند کرتی ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ۔ یہ چیز بھی یاد رکھیے گا، دنیا میں لوگ بڑی آزادی سے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور ایسے بھی بد کرتے ہیں۔ انسان کا شر اللہ اکبر، الامان الحفیظ۔ شیطان کا کام صرف وسوسہ کرنا ہے، اس سے زیادہ اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، مجھے یہ بتائیے کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہی اور سامنے سے جگہ رکھ کے، اور جب رکوع میں جھکے تو دیکھا سے جگہ غائب ہے؟ کیا ہوا؟ شیطان سے جگہ اٹھا کے لے گیا۔ کبھی ایسا ہوا؟ بھئی اگر شیطان کا یہ مشن ہے کہ آپ کی نماز خراب کرے، آپ کو نماز نہ پڑھنے دے، اللہ کی بندگی میں آپ کو رسوخ حاصل نہ ہو، تو یہ سب کر سکتا ہے نا کہ بھئی نماز کے لیے کھڑے ہوئے سے جگہ ہٹا دی۔ شیطان نہیں ہٹاتا، کہیں اور لوگ ہٹا دیتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، شیطان نہیں ہٹاتا۔ انسان ایسے دیکھے ہیں میں نے جو آپ کے سامنے سے جگہ ہٹا دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ ٹھوکر مار کے ہٹا دیتے ہیں، میں نے ایسے انسان دیکھے ہیں، لیکن شیطان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے سامنے سے جگہ ہٹا دے۔ یا معلوم ہوا کہ وضو کے لیے کھڑے ہوئے، اب پرانے گاؤں میں یا جدید وضو کے لیے پانی رکھا، مستحب تو یہی ہے نا، آج کل تو ہم لوگ سب کیا کرتے ہیں، نل سے وضو کر لیتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ پانی ایک طرف رکھیں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وضو کریں۔ تو پانی رکھا اور پھر توجہ ہوئی کہ پانی غائب ہے، کون لے گیا؟ معلوم شیطان لے گیا۔ ہوتا ہے سر، ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، سوال پوچھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں۔ شیطان عملاً اور فزیکلی، مادی طور پر شیطان کہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اور پہنچا نہیں سکتا، یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں رکھی اللہ نے۔ صرف اور صرف اس کا کام ہے کیا؟ وسوسہ، یعنی ایک کمزور سا خیال۔ اور آپ ہیں انسان، وہ ہے جن، آپ ہیں اشرف المخلوقات، اس کا وسوسہ اہم ہے یا آپ کا ارادہ؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کسے شکست کھانا چاہیے؟ وسوسے کو شکست کھانا چاہیے، ارادہ انسانی کو فتح مند ہونا چاہیے۔ واضح؟ اور اگر ارادہ قوت ایمان کے ساتھ ہو، اگر ارادہ عزم کی شکل میں ہو، تو پھر تو آپ اولو العزم انسان ہو جائیں گے۔ شیطان کا کہاں گزر ہے آپ کے سامنے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان کو غالب نہ ہونے دیں۔ یقین کریں کچھ نہیں ہے شیطان کے پاس، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اور صرف وسوسہ کرنا۔
آپ کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اپنا افتخار باقی رکھنے کے لیے، سرفرازی، سربلندی باقی رکھنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شیطان کے وسوسے زیادہ قوی ہیں یا آپ کے ارادے ہیں۔ اچھا اب یہ بیچ میں کیسے گئی بات؟ اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے، میں کہہ رہا تھا جماعت اہم ہے، جمعہ اہم ہے۔ جس بستی میں جائیے، جس شہر میں جائیے، عموماً یہ ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس شہر میں ابھی تک کوئی نہیں آیا اور خدا کرے کہ کوئی نہ آئے۔ میں آپ کے شہر سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ ورنہ جس بستی میں جائیے سب سے پہلے مومنین قریب آتے ہیں اور مقامی عالم دین کی شکایت کرتے ہیں، بھئی آپ جماعت میں کیوں نہیں جاتے؟ میں انہیں عادل نہیں سمجھتا۔ ارے آپ کون کے عادل نہیں سمجھتے؟ آپ کون؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ مقامی علماء کا احترام بہت ہونا چاہیے، ان پہ اعتماد بہت ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، سہو نسیان سب سے ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں اتحاد کی رسی مضبوطی سے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اتحاد کے لیے مذہبی طور پر پابند کیا گیا جماعت اور جمعہ، ثواب رکھا گیا اس کے لیے۔ بس اس پہلے خطبے کے اختتام پر فی الجملہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جس پر توجہ دینی ہے وہ ہے وحدت، اتحاد، انسجام، آپس میں یکجہتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دین کی راہ میں بطور خاص اگر دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنی ہے، اور دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، تو سب سے بڑی قوت جو ہے اتحاد ہے۔ اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ کسی بھی قسم کا اگر مگر لیکن، یہ تین ہے نا، اگر مگر لیکن، تینوں پہ لعنت بھیجتے رہا کیجیے۔ اگر مگر لیکن اتحاد کی راہ میں جہاں آئے آنے نہ دیجیے گا، چاہے علم کے نام پر ہو، دانشوری کے نام پر ہو، ترقی کے نام پر ہو، تعلیم کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر، وہ اگر، وہ مگر، وہ لیکن جو اتحاد میں درار ڈال رہا ہو اس پہ لعنت کیجیے، اسے ذبح کر دیجیے۔ بہت سادہ انداز میں کہہ دیا میں نے، یاد رہے گا یہ پیغام؟ اس پہ اپنے نفسوں کی بھی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم